امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قول اور آپ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے گئے تھے کہ آپ کی شہادت کی خبریں بچپن ہی سے مشہور تھی۔ حضرت امام علی مقام اگر چاہتے تو آپ جو دعا کرتے وہ مقبول ہوتی، اور جس کی حمایت آپ حاصل کرنا چاہتے اس کی حمایت حاصل ہوتی۔ حامداً و مصلیاً و مسلمہ، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دشمنان اہل بیت کے حملہ کرنے سے پہلے ان کے اوپر اپنی ساری حجتیں تمام فرمائی اور ایک تقریر فرمائی جس میں ساری باتیں ان سے کہیں کہ میں کون سے نسب سے ہوں، میرا مقام کیا ہے، میں کیا حق رکھتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اسی دوران ایک بدبخت اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کے سامنے آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے آس پاس خندق کھدوائی تھی اور اس میں آگ جلوا دی تھی تاکہ دشمن سے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی جائے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ خندق میں آگ جل رہی ہے تو اس نے نہایت ہی بدبختی سے امام عالی مقام سے کہا کہ اے حسین، تو نے اس آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے عرض کی کہ آپ اجازت دیجئے کہ اس کے منہ میں تیر مار دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبر و عزیمت، زہد و تقوی، عدالت و انصاف کے پیکر ہیں، اس عالم ہنگامی میں جب کہ دشمنان اہل بیت آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لے چکے ہیں اور حملے کے لیے بےتاب ہیں، اس وقت امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں مسلم ابن اوسجہ، صبر کرو، ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ بھی انہی کی طرف سے ہو تاکہ یہ حجت بھی تمام ہو جائے کہ جنگ کا آغاز ہم نے نہیں کیا تھا، اس لیے تم تیر مت چلانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو تمہاری جراحت قلب ہے، سوز جگر جو ہے، جو زخمی دل ہوا ہے، اس کا بھی میں علاج کیے دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بار الہ، اس دشمن اہل بیت کو جہنم کی آگ سے پہلے اسی دنیا میں آگ میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ وہ بدبخت جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا، گھوڑے کا پیر ایک سوراخ میں چلا گیا، گھوڑا بدکا اور وہ گھوڑے سے گرا لیکن اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا رہ گیا۔ گھوڑا اس کو لے کر دوڑا گھسیٹتا ہوا اور پھر جا کر اسے خندق میں پھینک دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے خدا، تو نے میری دعا قبول کر لی اور دشمن خدا کو اس عذاب تک پہنچایا۔ اتنے میں اور ایک شخص آپ کی طرف آیا اور کہا کہ اے حسین، تجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بھی دعا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اسے بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ اس شخص کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، وہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گیا، برہنہ ہو کر قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ اسی دوران ایک بہت ہی بڑے کالے بچھو نے اسے ڈنک مار دیا۔ وہ اسی حالت میں وہاں سے فرار ہوا، ادھر ادھر برہنہ اسی نجاست کی عالم میں دوڑتا تھا اور پریشان تھا۔ اسی عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح سے دوسرے بدبخت کو بھی اللہ تعالیٰ نے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے حسین، دیکھ رہے ہو کہ فرات کس طرح سے موجیں مار رہا ہے، فرات کا پانی دیکھ رہے ہو کس طرح سے بھرا ہوا ہے، لیکن تجھے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور اسی طرح پیاسے مر جاؤ گے۔ حضرت امام علی مقام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے بار الہ، اس بدبخت کو اسی دنیا میں پیاس میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ وہ شخص جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا بدکا، وہ زمین پر گر گیا،
घोड़ा भागा, वो घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा, वो दौड़ता जाता था, उसे प्यास लगी, इस शिद्दत की प्यास लगी कि वो अल अतश कहता था। यहाँ तक कि जब उसे पानी दिया जाता था तो वो एक कतरा भी ना पी सकता था और सब पानी इधर उधर हो जाता था। इस तरह से उसकी मौत वाक़ई हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको प्यास में मुब्तला कर दिया, जो इमाम आली मकाम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा अमितहु अत्शानन, कि अल्लाह उससे प्यासा मार दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे प्यास में मुब्तला कर दिया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस तरह से देखें कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े मुस्तजाब दावत थे और कितनी जल्दी आपकी दुआएं मकबूल हुई। जब करबला का वाक़या हम सुनते हैं और अहले बैत की गरीबुल वतनी देखते हैं कि करबला के मैदान में तने तन्हा हैं, भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से उन्हें खाने को नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो हम ये सोच सकते हैं कि इमाम आली मकाम और आपके ख़ानदान वाले मजबूर थे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कौल और आपका वादा पूरा करने के लिए गए थे कि आपकी शहादत की खबरें बचपन ही से मशहूर थी। हज़रत इमाम आली मकाम अगर चाहते तो आप जो दुआ करते वो मकबूल होती और जिसकी हिमायत आप हासिल करना चाहते उसकी हिमायत हासिल होती। लेकिन ये एक वादा वफाई थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ीमत की राह पर चले थे और वहाँ पर आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँचने के लिए शहादत का रास्ता इख्तियार फरमाया। इस तरह से देखें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह से सारी बातें तकरीर के ज़रिए दुश्मनाने अहले बैत और यजीदी फौजियों के सामने बयान की कि मेरा मकाम व मर्तबा किया है, मेरी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत किया है, सारी चीज़ें आपने जहां बयान फरमाई, वहीं पर यह भी कहा कि पहला हमला दुश्मनों की तरफ से होने दो, ताकि ये भी हुज्जत तमाम हो जाए कि हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ था, जंग हमने नहीं की थी। इसी तरह से ये भी हुज्जत तमाम हो गई कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर नहीं थे, बल्कि आप मुस्तजाबुद दावत थे, आप जो चाहते वो दुआ कर सकते थे और अल्लाह की बारगाह से मदद और हिमायत हासिल कर सकते थे।